द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जफरुल्लाह खान साहब। जफरुल्लाह खान सिविक एजुकेटर हैं और ये एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर। बहुत से बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की। जफर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे स्पीकर साहब ने, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं कैसर असद साहब, उन्होंने तकरीबन 100 पार्लियामेंटेरियंस को खत लिखे हैं कि वेस्ट में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और अगर कोरोना की सिचुएशन कुछ बेहतर हुई तो हम इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें कोई जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इस हवाले से चाक आउट की जाएगी। तो सर, ये वेस्ट में रहने वाले बेसिकली मुसलमानों के हवाले से उन्होंने बात की, तो क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा होगा और क्या हमें अपने हालात पे, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं उनके कुछ हालात बेहतर करने से बेहतरी आएगी? वेस्ट के लोगों को भी ये पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान खुद सीरियस है इस मामले में और यहाँ पे अकलियतों को वो मसाइल नहीं हैं जो पहले फेस करते रहे हैं वो। तो क्या हमें थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल होने की जरूरत है इसमें? देखें शकील साहब, पहले तो शुक्रिया। जहां तक स्पीकर साहब का खत है, ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की डोमेन में आता है और दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स अपने इश्यूज हाईलाइट करने के लिए, पार्लियामेंट्री सॉलिडारिटीज को इवॉल्व करने के लिए खत लिखती रहती हैं। जहाँ तक कॉन्फ्रेंसेस की बात है, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, ये वेस्ट में भी शुरू हुआ, ईरान में भी हुआ, कई जगह पे रहा, कई जगह पे इंटेलेक्चुअल स्ट्रैंड्स आए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसके साथ साथ एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बना कि डायलॉग भी होना चाहिए। अब ये तो है उसकी लॉजिस्टिक्स के बारे में, कॉन्फ्रेंस हो पाती है नहीं हो पाती, उसका क्या इम्पैक्ट है, आइडियाज का एक्सचेंज रहता है। दूसरा जो कोर कंसर्न है वो तो एक इशू है कि क्या इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिया या रिलीजन बेस्ड वायलेंस ममालिक में बढ़ रही है? तो मेरा जवाब होगा यस, और ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में बढ़ रही है। तो क्या सिर्फ इस्लाम को आप इसमें सिंगल आउट कर रहे हैं या बाकी रिलीजन्स का भी कोई इसमें रोल है? तो मेरा ख्याल है कि शायद विद अ वेरिइंग डिग्री आपको हर जगह मिले। प्रॉब्लम ये है कि अगरचे दुनिया में सिर्फ 54 कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो इन वन वे और द अदर रिलीजन का रोल एक्नॉलेज करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। उसमें मसलन हिंदू मत के हवाले से देखें तो आपको भूटान मिलेगा, अगर बुद्ध मत का शायद कहीं ना मिले, इस्लाम कईयों में मिलेगा, क्रिश्चियनिटी मिलेगी। लेकिन क्या वजह है कि बावजूद इसके कि मसलन यूके की एग्जांपल ले लें कि अगर आपकी चर्च ऑफ इंग्लैंड से एलिजियंस नहीं है तो यू कांट बी किंग और क्वीन। तो लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पॉपुलेशन है वो उसकी प्लूरैलिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो रिस्पेक्ट कैसे इंपोर्ट होती है सोसाइटी में, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को इंश्योर करता है। हमारी अपनी सूरत हाल क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सतह पे इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को एक्नॉलेज करता है, शायद कोई एक आध जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस शायद आपको दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मिल जाएं। लेकिन हमारी जो लिव्ड सोशियोलॉजी है सोसाइटीज की, टुवर्ड्स प्लूरलिज्म, टुवर्ड्स बीइंग मल्टी फेथ, वो शायद हम उसको इंटरनलाइज नहीं कर सके, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। और उसके फैक्टर्स और हैं कि सोसाइटीज को एग्रीगेट करती है अच्छी पॉलिटिक्स जिसमें प्लूरैलिटीज अकोमोडेट होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी बुरी सियासत हुई है, और ये जिसे हम पॉपुलिज्म की वेव कहते हैं, वो क्या प्राइमरीली इस्लामोफोबिया है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ है? इसको डाइसेक्ट करना एकेडमिकली बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑस्टेंसिवली वो रिएक्शन था इमिग्रेशन के हवाले से, उसका रिलीजियस कलर भी आया।
پھر ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ جو پولیٹیکل اسلام کی ایمرجنس ہے اس میں دنیا میں کانفلکٹس میں پولیٹیکل اسلام کا رول رہا ہے، اور اس کانفلکٹ کو اگنائٹ کرنے میں، پرپیچویٹ کرنے میں کیا وہ فری ایجنٹ تھے یا کچھ گلوبل سالیڈیرٹیز بھی موجود تھیں، پھر کچھ گلوبل ریپلشنز بھی موجود تھیں. تو یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک خط سے سلجھنے والا ہے. اس کے اوپر مسلسل ڈائیلاگ اور امپیشنیٹ انالیسس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے راستے، کیونکہ دنیا کا کوئی ملک یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم سنگل فیتھ ہیں. ڈیو ٹو امیگریشن، گلوبلائزیشن، آپ کی ہر سوسائٹی کی جو ڈیموگرافکس ہیں، فیتھ بیسڈ ڈیموگرافی ہے، وہ چینج ہوئی ہے. تو میری نظر میں زیادہ کور اور کرٹیکل یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ کیسے گریجویٹ کرے انٹو اے پلورلسٹک پرو سٹیزن سٹیٹ. اچھا ظفر صاحب، آپ نے پچھلے دنوں بی بی سی اردو پہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری چلی جس میں سندھ کے 3 جو ہیں ینگ ہندو ڈاکٹرز جو تھے وہ اپنے اپنے تجربات بتا رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں ہندوؤں کو کیسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جماعت الدعوہ کے لیڈر ہیں امیر حمزہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا ہندو دھرم انسانیت کا قاتل. جب اس طرح کی کتابیں ہمارے یہاں چھپیں گی اور اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا جائے، کوئی کرٹیسائز تک نہ کرے اس کو، تو جب ہم پوری دنیا کو یہ بھاشن دیں گے کہ بھائی ٹالرنس ہونی چاہیے اور کسی بھی مذہب کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، یا یہ صرف سیلف رائچسنس ہے کہ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں ٹالرنس کرو، اپنے ہاں نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں شکیل صاحب یہ میرا ایک ریسرچ کا انٹرسٹ کا ٹاپک رہا. ایس ڈی پی آئی نے بہت سال پہلے ایک ریسرچ شائع کی تھی، ایک تو ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے تھی. مجھے احمد سلیم صاحب کے ساتھ ایک کام کرنے کا موقع ملا، گریجول گروتھ آف ہیٹریڈ ان پاکستانی ٹیکسٹ بکس. یو ول بی سرپرائزڈ کہ 1965 سے پہلے جو پاکستان کے حوالے سے یا سوشل سٹڈیز کے حوالے سے کتاب ملٹری اکیڈمی میں پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک لیسن تھا گاندھی دی مین آف پیس، جنا ہو فاٹ فار مسلم رائٹس، اشوکا ہوز گورنمنٹ واز گڈ. یہ وہ کتابیں موجود ہیں، ہم نے کلیکٹ کی تھیں، وہ شاید آج بھی ایس ڈی پی آئی کی ریپوزیٹری میں ہو. Our start was pluralistic، لیکن somehow جن کانفلکٹس سے ہمیں گزرنا پڑا، اسپیشلی آفٹر 1965 1971، اس کے بعد ٹیکسٹ بکس میں ہیٹریڈ تھوک کے حساب سے آیا. اب جو میرا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 22 کہتا ہے کہ کسی کو اس کے مذہب کے خلاف نہیں پڑھایا جا سکتا. یہ میرے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لیکن لیوڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس کو اپنے نیشنل پروجیکٹ کے ساتھ اتنا الائی کر لیا ہے، اور یہ بات آپ کو اکراس دی بارڈر بھی ملے گی. اور یہ دنیا میں لڑائیاں رہی ہیں، پولینڈ اور جرمنی کی ٹیکسٹ بک پہ لڑائی رہی، کیونکہ ٹیکسٹ بکس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سلیبس ہوتا ہے، کریکولم ہوتا ہے، اس سے قوم کا ڈی این اے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے سٹیزنز ہوں گے. اچھا، یہ تو ابھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا ہر بچہ کلاس روم میں نہیں جاتا، لیکن جو جاتے ہیں تعلیم کے جنگل میں، انہیں بدقسمتی سے ایسی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں. کیا ہم اس کا کبھی خاتمہ کر پائیں گے؟ ہم نے ابھی سنگل نیشنل کریکولم میں جب ایک آواز آئی کہ آپ اسے ریلیجس سٹڈیز کو صرف اسلامیات میں رکھیں، تو اس پہ پنجاب کی ہیومن رائٹس منسٹری نے خط لکھا جسے واپس لینا پڑا. تو انفارچونیٹلی آپ کو انڈیا میں بھی ہندتوا کی آئیڈیالوجی کے تحت ری رائٹنگ آف ٹیکسٹ بکس، ری رائٹنگ آف ہسٹری کی ایگزامپلز ملیں گی. اس پہ یونیسکو کا ایک ماڈل ہے کہ اف یو فائنڈ ہیٹریڈ، کس طرح ان بکس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آسان ٹاسک ہوگا،
अनफॉर्चुनेटली कम से कम पाकिस्तान की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी पे कंजर्वेटिव रिलीजियस थॉट का कंट्रोल है, भले हुकूमत किसी की भी हो। फिर आप जरा भी कोई चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि आवाजें उठना शुरू होती हैं, एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज आप टेक्स्ट बुक्स को देखें तो वो कोई आइडियल ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट नहीं करती, बल्कि समहाउ उसका जो इडियम है टू एक्सप्लेन थिंग्स वो बहुत पीजोरेटिव है। वो इग्नोर करता है कि पाकिस्तान में भले छोटी तादाद में माइनॉरिटीज रहती हैं हमारे सेंसस के मुताबिक, तो लेकिन रहती जरूर हैं। क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन समहाउ हमारी टेक्स्ट बुक्स बहुत उनके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। और ये सारी टेक्स्ट बुक्स, फिजिक्स तो मुसलमान और हिंदू नहीं हो सकती, केमिस्ट्री भी नहीं हो सकती, ये ज्यादातर हिस्ट्री और सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में। अच्छा जफर साहब, आपने इंडिया लेकिन शकील साहब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अब हम इंटरनेट के जमाने में रहते हैं। माजी में ये होता था कि आपकी टेक्स्ट बुक्स वाहिद जरिया होती थी क्लासरूम में नॉलेज डिसेमिनेशन का। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते थे तो आपको राइटर्स की डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यूज और स्ट्रैंड्स के हिसाब से लिखी हुई किताबें पढ़ने का मौका मिलता था। अब इंटरनेट पे आप गूगल करें तो फेक न्यूज अपार्ट आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें सोचना चाहिए कि हम वो एजुकेशनल कैपिटल इवॉल्व करें जो किसी सतह पे जाके अल्टरनेटिव फैक्ट्स के एनकाउंटर से डिमोलिश ना हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जफर साहब, आपने बात की इंडिया की टेक्स्ट बुक्स की, तो कुछ इंडियन दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि मसलन 65 की जंग पे इंडिया की टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं है। किसी भी जो पाकिस्तान के साथ उनकी जंगें हुई तो उस बारे में कोई ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर वो नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए कि 65 की जंग पे कितना उसका ग्लोरिफिकेशन होती है, जबकि एक्सक्यूज मी, एयर मार्शल असगर खान ये कह चुके हैं कि जितनी भी जंगें हुई वो पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई। एयर मार्शल नूर खान ने 65 की जंग के हवाले से कहा कि ये बहुत बड़ा झूठ है ये कहना कि इंडिया ने उस जंग का आगाज किया। और दूसरा ये कि जब इंडिया में कोई टेक्स्ट बुक रिवीजन की बात होती है तो आपको इल्म है कि कितनी उसके खिलाफ आवाजें उठती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह की आवाजें नहीं उठती। और मैं आपको अपनी एक और मिसाल दूं, हमारे एक प्रोफेसर थे एजाज हुसैन, इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे जिन्होंने पीएचडी की थी फ्रांस से। उनके एक बच्चे से मैंने पूछा कि आप क्या करोगे बड़े होके, तो कहने लगा कि मैं मैं पायलट बनूंगा। तो मैंने कहा कि पायलट बन के क्या करोगे, तो वो कहने लगा फिर मैं इंडिया पे बमबारी करूंगा। प्रोफेसर साहब बड़े एम्बैरस हुए, कहने लगे कि खुदा की कसम मैंने नहीं सिखाया, स्कूल से सीख के आता है। अब वो बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, उसने पंजाब टेक्स्ट बुक्स की बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी। लेकिन ऐसे मतलब जो हैं बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं, वो भी ये बात करते हैं। इसी तरह जफर साहब, मैंने एक दफा कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करवाई इस्लामाबाद में, तो एक खातून आई थी लाहौर से। वो कहने लगी कि मेरा बच्चा एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता है, तो मुझसे पूछने लगा कि हमारी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। तो कहने लगा नहीं, असल में हमारी क्लास ने एका किया है कि ये चूंकि हिंदू है इसलिए हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए कि चौथी पांचवी जमात में जो बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा उससे बात नहीं करता, कोई दोस्ती नहीं करता, तो वो क्या खुदकुशी का नहीं सोचेगा? ये माहौल, ये चीजें कहां से आई हमारे माशरे में? देखें, आप जब टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं तो ये कोई हतमी नॉलेज नहीं होता, ये ओशन ऑफ नॉलेज से सिलेक्टेड पार्ट्स होते हैं जो अपने आपके नेशनल प्रोजेक्ट के साथ मेल खाते हैं, आप पढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये ग्रेजुअली हम डिटीरियरेशन की तरफ गए। जहां तक उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मदरसा की बात है
تو ترقی کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر متوازن ہوتی ہے، لیکن جب زوال آتا ہے تو وہ بڑا یکساں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچوں کی لیوڈ سوشیولوجی تو وہی ہے، میڈیا کنزمپشن پیٹرنز وہی ہیں، جو فرائیڈے سیریمنز ہیں اور جو گھروں کی کچن ٹیبل پہ کنورسیشنز ہیں وہ تو وہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں برباد ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ ایگری نہیں کرتا کہ انڈیا میں اگر ایفرٹ ہوتا ہے کوئی ٹیکسٹ بکس کو چینج کرنے کا تو وہاں بہت توانا آوازیں آتی ہیں، یہاں ہوتا ہے تو کوئی نہیں آتی۔ آپ کے عزیز صاحب کی مرڈر آف ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ سبٹل سبورشن پڑھ لیجئے، جو ایس ڈی پی آئی نے ہی ایک بار ٹیکسٹ بکس کو ریویو کیا۔ یہاں پہ ایک سینٹر فار سوشل جسٹس ہے جو مینورٹیز کے لینس سے کیا ٹیکسٹ بکس میں مشکل ہے، مینورٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ آوازیں موجود ہیں، لکھا بھی گیا ہے، پبلش بھی کیا گیا، لیکن کیا وہ پالیسی کو انفلوئنس کر سکی ہیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، وہاں کتنی آوازیں سامنے آتی ہیں، ہماری آبادی 22-23 کروڑ ہے، یہاں سے کتنی آوازیں آتی ہیں۔ میری ذاتی خواہش تو ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سویلٹی بیسڈ سوسائٹی بنائیں، ہیٹریڈ کے جینز کو ذرا میوٹیٹ کریں، تو شاید ہمیں مزید آوازوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو یہ سارے متن آئے ہیں ٹیکسٹ بکس میں، یہ بڑی محنت سے پولیٹیکل پروجیکٹ کے اندر آئے ہیں، اور اس کی 2 مثالیں دوں کہ افغان جہاد فرسٹ میں اٹ واز پروجیکٹ آف نبراسکا یونیورسٹی، کہ آپ نے ایک مائنڈ بنانا تھا کہ جو جہاد کے لیے کنڈیوسیو ہو، تو اس میں ایکسٹرنیلٹیز ہیں۔ پھر یہ سعودی عرب میں آج کل جو ریفرمیشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کتنے بلینز پور ان کیے ٹو چینج دی ایجوکیشنل سوشیالوجی، ٹو چینج دی مائنڈ سیٹ۔ تو ہمیں مثلاً یہ جس کو ہم معصومانہ سی خواہش رکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹ بکس ریفارمز ہو جائیں گی، اس کے میری ذاتی نظر میں بہت ساری انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن آج کا بچہ خوش قسمت اس اعتبار سے ہے کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے، اسے دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں کے لیکچرز کی صورت میں ایک الٹرنیٹیو ویو آف ہسٹری بھی اویلیبل ہے، لیکن کیا بچے اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک آپ نے جنگوں کی اور اس کی بات کی، اگین جب آپ کا ایک، اس پہ تو 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان یہ خطہ، مطلب صرف اسی سے اندازہ لگا لیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کا پورا بارڈر فینسڈ ہے، افغانستان کے ساتھ پورا بارڈر فینسڈ ہونے کو ہے، ایران کے ساتھ فینس جاری ہے، تو ہم کیسی صورتحال میں رہ رہے ہیں کہ لیوڈ ریالٹی یہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہوں اور ہم سوچ رہے ہوں کہ ہماری کتابوں میں یہ دیواریں نہیں ہوں گی۔ انفارچونیٹلی ہمیں اس ایشو کو بڑے کمپریہنسو ویو میں لینا پڑے گا، اور اس کے لیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ یہ جس دن ہم ریئلائز کریں گے کہ گڈ نیبرہڈ کا بینیفٹ کیا ہے، اکنامک پریمیم کیا ہے، نالج ایکسچینجز کیا ہیں۔ اب مثلا سارک یونیورسٹی ہے دلی میں، کتنے سارک کنٹریز کے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں؟ سارک بذات خود ہی بہت بیک اینڈ پہ چلا گیا۔ ہمارے ہاں ایک قدم آگے بڑھا جاتا ہے، محاورتاً تو کہا جاتا ہے 2 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں، میرا خیال ہے ہم 20 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا ظفر صاحب، آپ نے کے عزیز کی بات کی۔ کے عزیز کی بک جو ہے دا مرڈر آف ہسٹری، وہ میں نے دیکھی ہے، میں نے ان کا ایک دفعہ انٹرویو بھی کیا۔ خود انہوں نے اس پہ بڑا ہی مایوسی اور حیرت کا اظہار کیا تھا کہ جب میں نے یہ آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تو میرا یہ خیال تھا کہ پورے ملک میں ایک بھونچال آ جائے گا اور لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ اور میں نے ان کا انٹرویو کیا، اس وقت میں نیوز لاہور میں تھا، اور میرا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، تو میں نے جنگ والوں کو، جو نیوز کا ایک سسٹر پبلیکیشن ہے، یہ اپنا انٹرویو دیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دفتر پہ لوگ آ کے اٹیک کر دیں، اس کو آگ لگا دیں، تو اس طرح کی باتیں ہم پبلش نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح کا مجھے ایک یاد ہے بے نظیر بھٹو کے دور میں
ایک اگریمنٹ ہوا انڈیا کے ساتھ, کیونکہ ہمیں یہ کمپلینٹ ہے کافی پرانی کہ انڈیا کی کتابوں میں بھی نفرت سکھائی جاتی ہے. تو اس پہ مجھے یاد ہے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک انڈین امبیسڈر کا لیکچر تھا, تو اس میں ایک بندے نے یہی کوشچن کیا. تو دی امبیسڈر سیڈ آئی ایم گلیڈ یو آسک دس کوشچن. تو ہم اس طرح سے تیار ہیں کہ انڈیا کی کتابیں پاکستانی جو ہیں ایجوکیشنسٹ وہ دیکھیں, اور انڈین ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی کتابیں دیکھیں, تاکہ ان میں کوئی نفرت نہ ہو. اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا بھی, لیکن جماعت اسلامی نے پارلیمنٹ میں اس پہ ہنگامہ کر دیا کہ اب ہندو ہماری کتابیں منظور کیا کریں گے, یہ ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے. بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کے جو ریلیونٹ منسٹر تھے وہ اس کو ایکسپلین کرتے کہ ہم بھی ان کی کتابیں دیکھا کریں گے, ریویو کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم کسی ہندو کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کتابیں آ کے اپروو کرے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ سوشیولوجی اور پولیٹیکل کنسیڈریشن میں بہت گیپ ہے. اگر پالیٹکس کچھ کرنا بھی چاہے گی تو اس کی سپورٹ بیس موجود نہیں ہے سوسائٹی میں. کیا آپ بھول گئے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ جو اگر ایسا ایگریمنٹ کر رہی تھیں, تو جب پہلی بار انڈین پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے ان کی گورنمنٹ کے دنوں میں, تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ ہٹا دیا گیا, اس پہ کتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا. میرا خیال ہے کہ پالیٹکس چاہے گی بھی تو سوسائٹیز دونوں سائڈز پہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہیں اور ان کی لیفٹ سوشیولوجی میں اتنی ہیٹریڈ آ چکی ہے کہ یہ صرف پالیسی ریفارم سے ٹھیک نہیں ہوئے گا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ہم چاہتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی نیبر کے بارے میں چاہتے ہیں, تو ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, مجھے یاد ہے کہ میں جب کبھی انڈیا جایا کرتا تھا تو بعض دوستوں کو گفتگو کے بعد حیرانی ہوتی تھی کہ یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ سٹیریو ٹائپ کے آئرن کرٹن کے پیچھے رہ کر بات کریں گے تو وہ ہیٹریڈ انفارچونیٹلی تیزی سے ملٹی پلائی ہوتی ہے. ریشنلٹی کو اپنی سپیس بنانے کے لیے گلیلیو سے لے کر آج تک بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یونیسکو کا ماڈل شاید بہتر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے تو کوئی معاملہ نہیں سلجھا سکتے, یہ ہماری کوئی اتنی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. لیکن اس پہ مجھے یاد ہے ٹیکسس کی یونیورسٹی میں ایک کام ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کی ٹیکسٹ بکس کا, بلکہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے بھی. تو ہم کیونکہ ٹیکسٹ بکس تک صرف محدود کر رہے ہیں, کیا نالج کے جو باقی فلوز ہیں میڈیا, کیا وہ ریشنل ہے؟ کیا اور جو باقی چینلز ہیں جس سے آپ انفارمیشن لیتے ہو, اپنے اوپینین بناتے ہو, اس میں تو ہر چیز ٹھیک ہے, صرف ٹیکسٹ بکس ہی خرابی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب یہ بڑی محنت سے ہم نے اس مقام پہ پہنچے ہیں. آپ نے کے عزیز صاحب کی بات کی, میں نے بھی پڑھی ان کی کتاب. اب اس میں بھی جب انہیں خود ہسٹری لکھنے کا موقع ملا, پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان لکھی, تو اس میں جو پاکستان نیشنل کانگریس تھی 1947 میں, اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے وہ خود کنجوس پائے گئے. تو یہ بعد میں انہوں نے یہ کتاب ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی, مرڈر آف ہسٹری. اچھا, تو لکھا بھی گیا ہے, بات بھی کی گئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف پالیسی لیول پہ ڈیسیژن ہوگا تو آٹومیٹیکلی نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹیچرز کے, اسکولوں کے, آئی نو دیر آر سرٹن انیشیٹیوز جس میں کلاس روم کنیکشنز ہوتے ہیں. ایک مثلا کتابیں نہ دیکھیں, کم از کم ایک دوسرے کو آپ وایا زوم یا اس طرح کلاس روم میں انڈیا کا کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو پاکستان کے کسی کلاس روم کو, پاکستان کا کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو انڈیا کے کلاس روم کو, تو مے بی ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن شروع ہو. لیکن جو ابھی صورتحال ہے وہ تو آپ فہرست گنوانا شروع کریں تو شاید مایوسیاں زیادہ ہوں. اچھا ظفر صاحب, آپ نے میڈیا کی بات کی, تو میڈیا سر ہمارا خاص طور پہ جو اردو اخبار ہیں جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ جب بھی انڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ازلی دشمن لکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ازلی دشمن جس کا مکروہ چہرہ, اور وہ بار بار بے نقاب ہوتا ہے.
کہ ازلی دشمن کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا. 2004 کی میں آپ کو ایک مثال دوں, نوائے وقت میں جو ہمارا بہت ہی ایڈیولوجیکل نیوز پیپر ہے, اس میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ قسط وار چھپا. ایک کتابچہ ہے, لبرل قرآنک اسکالر سمجھے جاتے ہیں غلام احمد پرویز, ان کا ہندو کیا ہے اور کیا چاہتا ہے. اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ہمارے نوجوان ہندوؤں کو انسان سمجھتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ وہ ایکچولی جو ہیں وہ بلڈ تھرسٹی بیسٹس ہیں, کننگ فاکسز ہیں. یہ ایک ہمارے میجر اخبار میں چھپا اور کسی نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا. تو کیا انڈیا کے کسی اخبار میں اگر اس طرح کی رپورٹ چھپ جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی لینگویج ہو, تو کیا خیال ہے انڈیا میں کوئی احتجاج نہ ہوتا, پاکستان میں کوئی احتجاج نہ ہوتا؟ دیکھیں, جو نیوز پیپرز ہیں یہ بھی نیشنلزم پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں. مثلاً گاندھی جی بھی اخبار نکالا کرتے تھے, قائد اعظم نے بھی 2-4 اخباروں کا آغاز کیا. تو اخبار بھی اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ سکے آج بھی. ابھی یہ جو انڈیا میں سٹیزن شپ ایکٹ پہ ہوا, بیف کے حوالے سے وجیلانٹے ہوا, لنچنگ ہوئی, میں نے 2-4 آرٹیکلز پڑھے, اس کی بھی کوئی لینگویج اتنی اچھی نہیں تھی. لیکن یہ قطعاً جواز نہیں بنتا کہ پاکستان کے اخباروں کی لینگویج یہ ہو. ابھی جو ہم جس لینگویج میں ڈسکورس کنڈکٹ کر رہے ہیں یا جو ہماری ووکیبلریز ہیں وہ کنفلکٹ کی چھاؤں میں ایوالو ہوئی ہیں آن بوتھ سائڈس. بلکہ میں تو کہوں گا افغانستان اور پاکستان کے مابین بھی. اب ان ووکیبلریز کو آپ پیس کی ووکیبلریز میں تو تبھی کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک دوسرے کو پڑھنے کا موقع ہو, ایک دوسرے کو ملنے کا موقع ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہو. ماضی میں تو ایک دوسرے کے اخبار نہیں پڑھے جا سکتے تھے, لیکن آج ویب سائٹس کے ذریعے پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن شاید جب یہ ممکن ہوا ہے تو بہت کم طبقہ ہے جس کا یہ انٹرسٹ رہتا ہو. وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ازمپشن کی بنیاد پہ جو اوپینینز ان کے اوور دی ایئر ایوالو ہوئے ہیں وہ انہی کے ساتھ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں. نوائے وقت can't be the true face of پاکستان. پاکستان میں بہت سارے اخبارات رہے ہیں, کئیوں میں پیس کے اوپر بڑے اچھے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے, کئیوں میں اس سے بھی بدتر آرٹیکل مل جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ اگر ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کا اوپینین بن جاتا ہے؟ سوری, وہ نہیں بنتا, وہ ایک آرگیومنٹ ہے. اوور دی ایئرس جب آپ یہ بار بار کرتے ہیں پروپیگینڈا, جب بار بار یہ ایڈیم آتا ہے, تو اب مثلا یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر, مثلا میں نے چند انڈیا کے ٹاک شوز دیکھے ہیں, پاکستان کے ٹاک شو دیکھے. پیس مجھے صرف ایک ٹاک شو میں نظر آیا ہے, وہ جو کرکٹ کے میچوں کے بارے میں ہے. کبھی کرکٹ کا ٹاکرا ہو تو کرکٹ کوڈ بی اے یونیفائنگ فورس, بٹ ادروائز یہ ایجنٹ پرووکیٹر کے طور پہ میڈیا رول پلے کرتا ہے. پاکستان سے بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں, شاید انڈیا سے بھی ہوں. ایک زمانے میں تو نہیں ملا کرتے تھے اخبارات, اب تو آپ پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر جا کر. میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایک ساؤتھ ایشیا کی پورٹل ہونی چاہیے جو سلیکٹڈ نیوز, مثلا آج انڈیا کے اخبارات میں پاکستان کے بارے میں کیا چھپا ہے, پاکستان کے اخبارات میں انڈیا کے بارے میں کیا چھپا ہے, یا بنگلہ دیش کے اخباروں میں آج پاکستان کے بارے میں کیا چھپا ہے, یا تو یہ ایک کلائمیٹ آف اوپینین کو چینج کرنے کا میکنزم ہو سکتا ہے. آج کوئی یہ کہے کہ میں ریالٹی کی کھوج میں, مجھے نہیں معلوم ریالٹی تک پہنچیں گے یا نہیں, لیکن ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو لکھا گیا ہے ماضی میں, اب اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ازلی دشمن ہے, وہ ہمیں قبول نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا. اب میں مثلا آپ کو بتاؤں کہ گاندھی جی کا جب اسیسینیشن ہوا, پاکستان کی اسمبلی میں ان کی یاد میں تقریریں ہوئیں, قائد اعظم اس کو پریزائڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. پاکستان ٹائمز جو قائد اعظم کا شروع کیا ہوا اخبار تھا,
उसमें फ्रंट पेज पे ओबिचरी छपी। तो ये बात नहीं है कि हम हमेशा से ऐसे थे या सारे एक जैसे थे। आपको वेरिइंग पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्रोपेगेंडा जिसको आप इतनी बार करें तो वो शायद पॉपुलर ओपिनियन लगता हो, लेकिन ये कहा जाए कि अल्टरनेटिव ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता, मे बी वो फ्रिंज हो, मे बी वो वीक हो, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता है। अच्छा जफर साहब, आपने बात की कि अल्टरनेटिव जो है ना आवाजें आती हैं, ये सही है कि हैं कुछ ना कुछ आवाजें, लेकिन जो डोमिनेंट नैरेटिव है, डोमिनेंट डिस्कोर्स है, वो अभी तक हमारा दो कौमी नजरिए वाला है। और दो कौमी नजरिया बुनियादी तौर पे हिंदुओं के खिलाफ नफरत का नाम है। खुद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेजर लीडर्स में से थे, उन्होंने खुद माना कि दो कौमी नजरिए का इंडिया के मुसलमानों को नुकसान हुआ, इससे नफरत में इजाफा हुआ। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स उसको गॉस्पल ट्रूथ के तौर पे अब तक पढ़ाती हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो 1906 में सिमला डेप्यूटेशन के नतीजे में मिला, सिमला डेप्यूटेशन जिसको मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि ये कमांड परफॉर्मेंस थी, यानी अंग्रेजों के कहने पे ये किया गया। तो सर उसके बाद ये हुआ कि जी मुसलमानों ने मुतालबा किया कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, मुसलमान की नुमाइंदगी को गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। तो ये क्या एक कम्युनल अप्रोच नहीं थी? एक हिंदू जो है वो मुसलमान की नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सकता, एक मुसलमान हिंदू की नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सकता? और फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट देखिए, इवन पार्टीशन के बाद भी हमारा जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो इतना शदीद था। नवाब वक्त ने ये लिखा कि जी ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो इस्लाम के खिलाफ है। 56 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें मगरबी पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट, मशरकी पाकिस्तान में ज्वाइंट इलेक्टोरेट। कि हम इतना इनसिक्योर क्यों हैं? यानी गैर मुस्लिम जो इतने मिनॉरिटी में हैं, थोड़े से हैं, उनसे हमें इतना खतरा क्यों महसूस होता है? हमने आइन में क्यों लिख दिया कि जी सदर और वजीर आजम के लिए मुसलमान होना जरूरी है, जबकि आइन एक तरफ इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, दूसरे हाथ से वही हक जो है वो उनसे छीन लेता है। ये क्या तजाद है? देखिए, दो तीन पहलू हैं, इनको सेपरेटली देखना पड़ेगा। एक है बरे सगीर की सियासत जो कॉलोनियल ईरा में हो रही थी, और आप 1857 के बाद क्या जो लिटरेचर है, असबाब बगावत हिंद, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, अमीर अली साहब की, तो क्या वो सब सेकुलर ईडियम में लिखी गई थी? अनफॉर्चुनेटली नहीं। क्या जो उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे था? गालबन नहीं, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे था, और बिल्कुल उसके वही कंटूर्स थे, प्रॉपर्टी ओनिंग, लैंड ओनिंग, और विमेन को बाद में इन्वॉल्व किया गया। अब मुसलमानों ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया, अपने शिमला डेप्यूटेशन को कमांड परफॉर्मेंस कहा, लेकिन शरीफुद्दीन पीरजादा की किताब है जिसमें मुस्लिम लीग के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक कोई हिंदू साहब की कंपनी थी, क्योंकि वो खत लिखा करते थे तो इसलिए उसका नाम था किंग्स एंड कंपनी, जिन्होंने उस डेलीगेशन को लॉजिस्टिक्स दिए, और कम से कम 20 साल की खतो किताबत मौजूद है उस किताब में, जो बेचारे वो पैसे ही मांगते रह गए कि मैंने होटल का और बाकी चीजों का इंतजाम किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट यकीनन उस वक्त का, जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को उस वक्त की लीडरशिप ने उस अंदाज में देखा, लेकिन क्या उसके नतीजे में सारे मुसलमान मुस्लिम लीग की छतरी में आ गए थे? गालबन नहीं। 1937 के इलेक्शन की बहुत बात होती है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा कि उसमें बहुत सारी तो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो मुत्तहिदा बरे सगीर की बात कर रहा हूँ, कोई 11 सूबे थे 1937 में, और जब 1937 का इंतखाब हुआ तो 11 में से 7 सूबों ऐसे थे जिसके चीफ मिनिस्टर मुसलमान थे। मसलन यूपी में नवाब सर मोहम्मद अहमद सैयद खान साहब जीते, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इसी तरह आपको मिलेंगे सर सिकंदर हयात पंजाब में, वो यूनियनिस्ट थे। फिर आपको मिलेंगे फजलुल हक
जो बंगाल में थे उस वक्त उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नहीं थी। इसी तरह सर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह आपको सिंध में मिलेंगे। कई जगह पे मसलन बिहार के मिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब कांग्रेस के थे। तो क्या जब आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो सारे मुसलमान भाग के उस छतरी तले आ गए? गालबन नहीं। वो अब कायदे आजम की तकरीरों को मैं जिस अंदाज में देखता हूं वो इसको कम्युनल से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं बरे सगीर की गवर्नेंस का। और जो उनके 14 नुकात भी हैं उनमें एक नुक्ता भी मजहब के हवाले से नहीं है, फेडरेशन के हवाले से है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के हवाले से है, आइन कैसे बनेगा। इवन जो उनकी 11 अगस्त की तकरीर है उसमें भी वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने की बेस्ट सोल्यूशन थी पार्टीशन, और हिस्ट्री इसके बारे में वर्डिक्ट देगी। जिन्ना वाज वेरी ओपन, वो तकरीर हम उसके सिर्फ चंद हिस्से पढ़ते हैं, अगर आप उस सारी तकरीर को पढ़ें तो आपको वो मिलेगा। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट में वो थी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी। अब उस वक्त की जो पॉलिटिक्स है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदू कोई मोनोलिथिक नहीं है एक रिलीजन के हवाले से। दलित्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। जोगेंद्र नाथ मंडल टेम्परेरी सदर भी बने, लॉ मिनिस्टर भी बने। अम्बाडकर दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले बने। हमने यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1956 के आइन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसमें अनटचेबिलिटी को भी राइट के तौर पे डिस्क्राइब किया गया कि इसकी मुमानियत होगी। तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स थे ज्यादा। और क़याम पाकिस्तान के बाद इस चीज का जब कायदे आजम ने कह दिया कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप होगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लीडरशिप नहीं थी जो प्लूरलिस्टिक ईथॉस को लेके चलती। क्या अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि उस वक्त किसी ने वॉर नहीं किया, मुसलमान मेंबर्स ने भी और जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स थे उन्होंने वार्न किया, उनकी स्पीचेस मौजूद हैं 47 से लेकर 1956 का आइन बनने तक। ज़िया-उल हक साहब ने फिर सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। अब पाकिस्तान में ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। तो अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट है तो आप हैरान होंगे कि जो हमारे क्रिश्चियंस और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे जो इस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट आते हैं वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, वो पार्टियों की करते हैं। वो कहते हैं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। ये मुतालबात मौजूद हैं, मैंने रिसर्च की। तो ये नहीं है कि कोई मुसलमानों ने इम्पोज किया, मे बी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट है फॉर माइनॉरिटीज टू हैव देयर से। ज़िया-उल हक साहब ने किया तो उसका नुकसान ये हुआ कि उनका हल्का इंतखाब पूरा मुल्क बन गया। हालांकि वो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड हैं लेकिन उनकी कंस्टिट्यूएंसी पूरा मुल्क था, जबकि मुसलमानों की कंस्टिट्यूएंसी एक शहर का मखसूस इलाका था। अब जब से मुशर्रफ साहब ने ज्वाइंट कर दिया तो आपको कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, कई थिंक टैंक्स वो ये मुतालबा करते नजर आएंगे कि नहीं, हमें अपने नुमाइंदे खुद चुनने का इख्तियार होना चाहिए ताकि उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन हो। अब अच्छा, उनके पास आपने जी जफर साहब आपने बात की कायदे आजम के 14 नकात की। सर उसमें जो है उनके जो नकात थे उस वक्त इंडिया में मुसलमान 21-22% थे और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को 33% नुमाइंदगी दी जाए, और ना सिर्फ सेंट्रल में बल्कि प्रोविंसेस में भी, सेंट्रल असेंबली में भी और प्रोविंसेस में भी और कैबिनेट्स में भी 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। अब इसको किस तरह से आप डेमोक्रेटिक या रीजनेबल समझ सकते हैं? फिर सर उन्होंने जो मुतालबा किया उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो इंडिया में इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें उन्होंने रिलीजन कार्ड को यूज किया। बहरहाल उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में उन्होंने डेफिनेटली ये कहा कि जी आप सब बराबर के शहरी हैं, सबके हुकूक बराबर हैं, लेकिन उसकी किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी क्योंकि पूरा इथॉस, पूरा नैरेटिव जो बन चुका है वो ये है कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ये कलमा नहीं पढ़ता उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं गोया। भुट्टो साहब जैसा लिबरल और सेकुलर आदमी उसने भी क्या किया सर 1973 के आइन में कि स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और
नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो भुट्टो साहब ने क्यों किया सर ये? देखिए, मैं ये तो आप हिस्ट्री की एवोल्यूशन को इतने रिडक्शनिस्ट व्यू से नहीं ले सकते। जहां तक जिन्ना साहब 33% की डिमांड कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव एक्शन होता ही यही है कि वीक के लिए आप ज्यादा का मुतालबा करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन को एनहांस करते हैं ताकि वो बढ़े। दूसरी बात यह है कि क्या जिन्ना साहब ने, वाहिद जिन्ना साहब थे जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, बाकी सब ठीक था? गालबन ऐसा नहीं है। जिन्ना साहब का जो रोल है वो लखनऊ पैक्ट से शुरू होता है और 1940 की करारदाद पे आता है। उसके दरमियान में बहुत सारी एवोल्यूशन है। लेकिन अगर आप उस दौर की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ें तो आपको क्वेश्चन आर में कम्युनलिज्म दोनों तरफ से बड़ा उभर के नजर आता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की सेंस में कि जी फलां भर्तियां हुई तो उसमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे। तो ये एक लिव्ड रियलिटी बन रही थी आपके उस खित्ते में। उसकी वजह ये थी कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और दोनों बड़ी कम्युनिटीज अपनी अपनी स्पेस कॉलोनियल मास्टर्स से मांग रही थी। जो आपने ये कहा कि इस्लाम के नाम पे बना, मैं तो आपको बताऊं कि उस दौर के अखबारात पढ़ लें आप, आज तो नहीं छापेंगे। जिन्ना साहब बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट ज्यादा बात करते थे। मजहबी जमातें उसकी मुखालफत किया करती थी, लेकिन तकरीरें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें मजहब का मुहावरा भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिख लें इस्लाम लिव्ड रियलिटी क्या है? चीफ मिनिस्टर तो बन सकते हैं आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज से, एक बार बलूचिस्तान में इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन क्या वो सोशली इतने एम्पावर्ड हैं? मेरा पॉइंट ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दें, सोशल एम्पावरमेंट ज्यादा मैटर करती है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, लेकिन क्या वहां हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है? तो सोसाइटी का सवाल मेरे लिए ज्यादा क्रिटिकल है। सोसाइटीज को इवॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म्स होने चाहिए, सोसाइटीज की इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स कैसे बढ़ाए जाएं, उसको उसके अंदर एक सेहतमंद डिबेट कैसी की जाए। अगर कोई ये समझता है कि सारे हिंदू हो जाएंगे या सारे मुसलमान हो जाएंगे या सारे क्रिश्चियंस हो जाएंगे, ये यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन सब रहते हुए को एग्जिस्टेंस का अगर कोई मैकेनिज्म है या इन प्लूरैलिटीज को हार्मोनाइज करने का कोई मैकेनिज्म है, तो वो मेरी नजर में पॉलिटिक्स है, वो मेरी नजर में पार्लियामेंट है। हुआ है ऐसा कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से शायद मुसलमान जीते, इवन एक जमाने में तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से भी कुछ मुसलमान इलेक्शन लड़ा करते थे। मुमकिन है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ एक हिंदू बराह रास्त सीट जीते, महेश कुमार मलानी, लेकिन ये टोकनिज्म है। हमें सोशियोलॉजी को एग्रीगेट करना पड़ेगा। जहां तक भुट्टो साहब ने वो किया, हालांकि वो सोशलिस्ट ईथॉस थे, ये जो हलफ है हमारा माइनॉरिटीज को भी उठाना पड़ता है कि मैं क़याम पाकिस्तान की बुनियाद जो कि इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान है उसका वफादार रहूंगा, ये 1972 के इंटायरम कॉन्स्टिट्यूशन में आया। जब ये हलफ लेने लगे तो उस वक्त की पाकिस्तान की असेंबली में सिर्फ एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले मेंबर थे, उनका नाम था राजा त्रिदेव राय। चकमा ट्राइब्स जो अब ईस्ट पाकिस्तान से वो जीते थे, उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया। तो जब ये हलफ होने लगा तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मजहबी अकलियतों के लिए ये हलफ नहीं होना चाहिए। तो स्पीकर साहब ने कहा क्यों, उन्हें मुल्क का वफादार नहीं होना चाहिए? वो फिर खड़े हुए कि भाई ये हलफ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक बड़े तरक्की पसंद दानिश्वर खुर्शीद हसन मीर खड़े हुए, उन्होंने कहा जी आप अकलियतों को मुहिब वतन नहीं बनने दे रहे। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो साहब 2 बार खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे वो मौलाना मुफ्ती महमूद थे, जो रिलीजियस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे।
اور جو اس حلف کو لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ترقی پسند تھے، پیپلز پارٹی کے حامی تھے. تو سوسائٹی کو میرا خیال ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سماج ہی نفرتوں اور ڈویژنز کی بیسس پہ بنایا ہے، تو ہم کہیں گے جی اس میں بڑی محبتوں کی فصلیں اگیں گی، وہ نہیں اگیں گی. اچھا ظفر صاحب، آپ نے ہندوتوا کی بات کی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پاکستان کے وہ لوگ جو دو قومی نظریے پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ہندوتوا کو کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ تو کانگریس کو بھی یہی کہتے تھے. جناح صاحب کا بیان موجود ہے کہ کانگریس ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے اور وہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے. پھر ہم بی جے پی سے کیا گلا کریں؟ بھٹو صاحب نے سر 1968 میں کہا تھا کہ انڈیا میں کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن اگینسٹ مسلمز. اس وقت تو کانگریس کی گورنمنٹ تھی. تو ہماری یہ کمپلینٹ جو ہے نا انڈیا سے، تو کافی پرانی ہے. دیکھیں، آپ جو پولیٹیکل ریٹورک ہے اس کو پالیسی پہ نہ لے جائیں نا. میں نے آپ کو گاندھی جی کا بتایا کہ اس کا پاکستان کے لیجیٹیمیٹ انسٹیٹیوشن میں ان کی کانڈولنس ہوئی. کیا لیاقت نہرو پیکٹ؟ اصل میں جس چیز کو ہم بھول رہے ہیں وہ پارٹیشن کے وقت ہونے والے فسادات ہیں. اور قائد اعظم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کینیڈا اور پاکستان جیسی فیڈریشنز ہوں گی، آپس میں تعلقات ہوں گے اور بڑا اچھا سا ریلیشن شپ ہوگا. جب ہوئے فسادات تو اس وقت آپ کا جو لیاقت نہرو پیکٹ ہے آپ اسے پڑھیے. اسٹیٹ لیول پہ اٹیمپٹ کی گئی نارملائزیشن کی. اس دور کے اخبارات میں پنجاب گورنمنٹ آف ویسٹ پنجاب نے اشتہار دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. فسادات میں جو بچے اور خواتین رل گئے ہیں، اگر انہوں کلمہ پڑھا کے آپ نے گھر رکھ بھی لیا ہے تو یہ خلاف اسلام ہے. میرے پاس اس اشتہار کی کاپی ہے. تو کوشش کی گئی. پولیٹیکل ریٹورک تو الیکشن جیتنے کے لیے ایک زمانے میں ادھر ہوتا تھا 1000 سال لڑیں گے. ہم نے ابھی یہ نریندرا مودی جی کی کیمپین میں دیکھا، گھس کے ماریں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے. تو پولیٹیکل ریٹورک از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس میں بیان دے کے آپ بھاگ بھی سکتے ہیں، لیکن کیا جب وہ گورننس کے ریلم میں آئے کوئی سنسیئر ایفرٹس ہوئے؟ یس ہوئے. میں نے لیاقت نہرو پیکٹ کی بات کی، میں نے شملہ معاہدہ بھی ہوا، تاشکند معاہدہ بھی ہوا، نیوکلیئر انسٹالیشن کی انفارمیشن کے ایکسچینج کا معاہدہ بھی ہوا، انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہوئی. کیا وہ بیلنس تھے؟ نہیں تھے. وہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے. لیکن آج تو ہم ارتقاء کے اس زوال کے لمحے پہ آ گئے ہیں کہ آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے. اچھا ظفر صاحب، بات یہ ہے، لیاقت نہرو پیکٹ کی آپ نے بات کی. آپ کے علم میں ہے کہ جب ایسٹ پاکستان میں 10,000 ہندو مارے گئے، جوگندر ناتھ منڈل نے اپنے لیٹر آف ریزگنیشن میں ان کا ذکر کیا اور اپنی بے بسی کا ذکر کیا کہ میں فیڈرل منسٹر ہوتے ہوئے بھی ان کو رکوا نہ سکا. لیاقت نہرو پیکٹ میں ایکول رائٹس کی بات کی گئی کہ منارٹیز کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے. وہ ہم نے نہیں دیے. کانسٹیٹیوشنلی ان کو ڈسکریمنیٹ کیا. جہاں تک سر فسادات کی بات ہے، فسادات پہ بھی ہمیں غیر جانبدارانہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. یہ جو فسادات تھے یہ مسلم لیگ کو سوٹ شکیل کرتے صاحب تھے. آپ کی آواز. ہاں میں نے کہا جی لیاقت نہرو پیکٹ کی آپ نے بات کی. کین یو ہیئر می؟ اب وہ فروزن فریم آ گیا تھا اور ہاں، آواز غائب ہو گئی تھی. لیاقت نہرو پیکٹ کی آپ نے بات کی. تو لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ 10,000 ہندو جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان میں مارے گئے تھے اور بہت ٹینشن آ گئی تھی دونوں ملکوں میں. بہت سے لوگ ریفیوجی بن کے انڈیا چلے گئے تھے. یہ چیزیں ہمیں ٹیکسٹ بکس میں نہیں پڑھائی جاتی، ہماری ہسٹری بکس میں نہیں پڑھائی جاتی. جب تک آپ ان کو نہیں مانیں گے، جوگندر ناتھ منڈل کا کسی پاکستانی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون تھے جب تک کہ آپ خود کوئی ایفرٹ کر کے جاننے کی کوشش نہ کریں. ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے کالم نویس ان کا ذکر نہیں کرتے. اور جوگندر ناتھ منڈل نے اپنی جس بے بسی کا اظہار کیا اپنے لیٹر آف ریزگنیشن میں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں، تو وہ بھی ایک غور و فکر کی بات ہے. جہاں تک سر فسادات کی بات ہے، تو فسادات تو مسلم لیگ کو سوٹ کرتے تھے. ان کا تھیسس کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے اتنے ڈفرنسز ہیں. تو حمید الحق چودھری جو ایک وقت میں پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جو بڑے فسادات شروع ہوئے کلکتہ سے، گریٹ کلکتہ کلنگ،
کہ اس میں آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا. پنجاب میں جو فسادات ہوئے مارچ میں ہوئے, کہوٹا جیسے شہر میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, ہماری کی ہسٹری بکس میں نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم نے یہ کیا. 99% پاکستانی غالباً یہی بلیو کرتے ہیں کہ جی 1947 میں ہندوؤں نے ظلم کیا, سکھوں نے ظلم کیا, مسلمانوں نے کوئی ظلم نہیں کیا, اگر تھوڑا بہت ہوا تو صرف ریٹیلیشن میں ہوا. تو یہ ہسٹری جب آپ پڑھائیں گے تو ہاؤ کین یو ریز این آنےسٹ جنریشن. دیکھیں شکیل صاحب, اگر آپ ان الٹرنیٹیو فیکٹس کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لٹریچر الٹرنیٹیو موجود ہے. اب پارٹیشن کے جو میمائرز ہیں, پارٹیشن جنریشنز نے بھی لکھے, بہت سارا اس میں, اس کو تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, سفرنگز دونوں طرف تھیں. کس نے ٹریگر کیا, کس نے کیا ریسیونگ اینڈ پہ تھا. میرا خیال ہے آج کل ڈان اخبار میں ایک کالم آتا ہے 50 years ago اور 75 years ago. تو آج کل 1946 کے حوالے سے اور 1971 کے حوالے سے اس میں چھپتے ہیں, تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو وہ آئی اوپنر ہیں. یہ فیلیور آف پالیٹکس تھا, امیجن ہی نہیں کیا گیا. لیاقت نہرو پیکٹ بذات خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میس اسکیل مائیگریشن کو, ہجرت کو انویزج ہی نہیں کیا گیا تھا. آسام میں جو ہوا, بہار میں جو ہوا, جو پنجاب میں ہوا, وہ تو ایک خوفناک تاریخ ہے نا. اور اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ہاتھ صاف ہے اور ایک خون آلود ہے, تو شاید ود اے ویرینگ ڈگری دونوں ہاتھ خون آلود ہیں. اور آج کل پنجاب میں جو پولیٹیکل ارینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اکالی دل تھی اور یونینسٹ تھے اور مسلم لیگ, کس طرح مل کے اگر وہ اتحاد بن جاتا تو شاید پنجاب کی پارٹیشن کسی اور انداز میں ہوتی. اچھا, جو جوگیندر ناتھ منڈل نے لکھا, میں نے ان کا وہ استعفیٰ پڑھا. بائی دی وے انہیں ٹوکنزم میں بڑا رول ملا, وہ پہلی چیئر بھی بنے, وزیر قانون بھی بنے. لیکن بدقسمتی سے میں کیونکہ پارلیمانی تاریخ پہ کام کرتا ہوں, جب کریٹیکل موقع آئے تو ان کی آواز پارلیمنٹ کے ہینسرڈ میں اس انداز میں نہیں ملتی, نہ قرارداد مقاصد کے وقت ملتی ہے, نہ سٹیزن شپ ایکٹ کے وقت ملتی ہے. جو انہوں نے ایگزیکٹو اسٹیٹ کے ساتھ اپنے اختلافات اور اس کا فیلیور ٹو پروٹیکٹ تھا, وہ تو کلونیل ٹیمپلیٹ کی ریاست تھی. ایگزیکٹو نے تو شاید آج تک آزادی کو اس انداز میں مانا ہی نہیں ہے. وہی کلونیل سٹیل فریمز ہیں, سٹرکچرز ہیں. جو کچھ ہوا بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن کیا جوگندر ناتھ منڈل جب انڈیا مائیگریٹ ہو گئے تھے, امباجکر صاحب جنہوں نے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھا, انہیں اپنا فیض بدلنا پڑا بعد میں. جوگندر ناتھ منڈل وہاں سیاست کرنے کی کوشش کرتے رہے. میں نے ایک دفعہ ان کی یاد میں ایک دو سکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, اگر آپ بھی گوگل کریں تو آپ کو ملے گا. ان کے سوشل رول کو تو دلت کمیونٹی میں شاید آج بھی سراہا جاتا ہے, لیکن پولیٹیکل رول میں وہ پاکستان میں وزیر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ خود بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ٹیمپلیٹ آف گورننس تھا وہ پیپل تھا ہی نہیں, وہ اس فریڈم کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکا, وہ پلوریلٹیز کو ایکنالج نہیں کر سکا. ظفر صاحب آپ نے امبیڈکر کی بات کی, تو امبیڈکر نے اگرچہ مذہب چینج کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈیا کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں, ان کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی بعد میں ملا, تو کیا پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ, میجورٹی کا بندہ اپنا مذہب چینج کرے اور وہ پھر بھی ہیرو سمجھا جائے؟ سو آخر میں سر یہ بتائیے کہ دونوں قوموں کا جو ہے اگر ہم یہ کریں, موازنہ کریں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہے, جو ہماری یہ دشمنی ہے, جو نفرت ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, اور آگے کا آپ کیسے دیکھتے ہیں, ان دونوں ملکوں کو کیسے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اگر وہ فیک نیوز بھی ہے تو اس فیک نیوز میں بلیو کرنا چاہوں گا. لکھا ہوا تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے کانفلکٹس کو پرپیچویٹ کرنے میں, صرف جنگیں نہیں ہوتی, ڈپلومیٹک لڑائیاں اور لڑائیاں کئی قسم کی ہیں, اس کی بڑی کاسٹ ہے. ڈیپریویشن اور لاس آف اپارچونٹیز, ٹریڈ, یہ وہ بھی ایک کاسٹ ہے.
تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم کانفلکٹس اور آرمز ریس میں نہ جاتے تو انڈیا اور پاکستان جو خط غربت سے نیچے بسنے والے لوگ ہیں ان کی غربت کوئی 5-6 دفعہ ختم کر چکا ہوتا. اس کا کچھ سٹڈیز بھی ہوئی ہیں, کچھ لکھا بھی گیا ہے. ایک بار ایک پروجیکٹ میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اب تو انٹرنیشنل عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, تو وہ تو ایک اسٹوپڈ یوز لیس کاسٹ ہے اور وہ نہیں پے کرنی چاہیے. راستہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یو کانٹ چینج یور نیبرز. آپ تو خود فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں, آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں. گریجویٹ اور نو اینیموسٹی از پرماننٹ, نو فرینڈشپ از پرماننٹ. آپ نے ملکوں کے رجحان بدلتے دیکھے ہیں, لیکن کیا ہمارے اندر وہ ایفرٹس ہیں کہ ہم کچھ چینج کریں؟ انفارچونیٹلی مجھے وہ ایفرٹس بوتھ ان انڈیا اور پاکستان بہت ویک لگتے ہیں. پاکستان انڈیا پیس فورم بنانے کی کوشش ہوئی, ٹریک 2 تک تو بات چلتی ہے, لیکن جو ریاست کا رشتہ ہے اس میں تو بعض اوقات خوف زدہ بھی ہو جاتا ہوں کہ شاید نئے کانفلکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں, واٹر کے حوالے سے اور بڑے چیزوں کے حوالے سے. لیکن آئی وڈ سے کہ پیس کا پریمیم انفارچونیٹلی اس خطے نے دیکھا ہی نہیں ہے. انہیں اس کے ذائقے کا علم بھی نہیں ہے, نہ افغانستان میں, نہ ایران میں, نہ پاکستان میں, نہ انڈیا میں. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انہوں نے تھوڑا سا پیس کی جرنی کر کے اپنی اکانومی کو, اپنے لوگوں کو, اپنے سیٹ آف پاپولیشن کو کس بہتری پہ لے گئے. تو وی نیڈ مور وائسز, وی نیڈ مور اوپینینز. ہمیں رابطے ہونے چاہیے, ایکڈیمک رابطے ہونے چاہیے, پولیٹیکل رابطے ہونے چاہیے. اب آپ حیران ہوں گے, جب سارک بنی تھی لیجسلیٹرز بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے سارک کے اپوزیشن لیڈرز کا پلیٹ فارم بنایا, سارک کے سپیکرز کا ایک پلیٹ فارم ہوا. پالیٹکس جو حکومت کرتی ہے وہ حتمی کنکلوڈ کرتی ہے معاہدوں کو. پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز ڈیبیٹ کا فورم ہوتے ہیں. مجھے خود انڈین پارلیمنٹ وزٹ کرنے کا موقع ملا جب میں کام کر رہا تھا پارلیمنٹ کے لیے. تو آپ اتنی ہماری کامن ہیریٹیج ہے, ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے سننے والوں کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی کہ پارلیمنٹری پروسیجرز پہ آج بھی پارلیمنٹ آف پاکستان میں جو 2 کتابیں کوٹ ہوتی ہیں ریفرنس کے طور پہ, ایک میز کی کتاب ہے جو برٹش ہاؤس آف کامن پارلیمنٹری ٹریڈیشن کی ہے, اور ایک ایم این کال کی کتاب ہے جو انڈیا میں پارلیمنٹری ایوولوشن کے حوالے سے اور آج بھی کوٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا کے انٹلیکچوئلز کو, ایکڈیمیا کو, پارلیمنٹیرینز کو, جرنلسٹ کو ایک آگے آنا چاہیے, لکھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. مے بی وہ کلائمیٹ آف اوپینین کو کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ریئل پالیٹک کی وجہ سے شاید ہمیں سٹگما نظر آتی ہوں, لیکن کریٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے ممالک نے, فرانس اور جرمنی نے کیا اپنے کانفلکٹ ریزالو نہیں کیے؟ پولینڈ اور جرمنی نے نہیں کیے. کئی اور ملکوں کی میں مثال دے سکتا ہوں جہاں, لیکن یہاں تو اب لگتا یہ ہے کہ ایفرٹس بھی تھک ہار گئے ہیں. تو ہمیں ایفرٹس کرنے چاہیے جو کچھ کر سکتے ہیں, اور منیمم اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو ظفر صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, تھاٹ پرووکنگ باتیں کی. تو آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. تھینک یو.